بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ کل سے میڈیا میں بہت شور مچا ہوا ہے کہ نواز شریف نے جو ہمایوں عزیز کور کمانڈر کراچی نے کیپٹن صفدر کو اریسٹ کرنا اور بعد میں جو واقعات ہوئے اس کی جو تحقیق کی رپورٹ کل ISPR نے دی اس کو فارغ کر دیے اور لفظ بولا ہے ریجیکٹڈ۔ یہی وہ لفظ تھا جو پہلے ایک زمانے میں کبھی جنرل آصف غفور کے زمانے میں ڈان لیک کی انویسٹیگیشن کے بارے میں آرمی کی طرف سے آیا تھا، اور جب ٹینشن زیادہ ماؤنٹ ہوئی تو چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پرسنلی یہ مناسب سمجھا کہ کوئی بھی شخص یا انسٹیٹیوشن کنٹری کے انٹرسٹ سے بیان نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے پریس کانفرنس کروائی جنرل آصف غفور سے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ٹویٹ واپس لیتے ہیں اور معاملہ کسی حد تک حل ہو گیا۔ اب پھر جو لفظ نواز شریف کی طرف سے بولا گیا ہے وہ ہے ریجیکٹڈ، اور ظاہر ہے اس سے وہ جو پولیٹیکل ایشو جو ڈیفیوز ہو سکتا تھا، یہ کوشش ہے کہ وہ نیوز میں قائم رہے۔ اس کے کیا مضمرات ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے، اصل سٹوری کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جس وقت ڈان لیک کو ڈیفیوز کیا گیا تو اس وقت خطرہ یہ تھا کہ سول ملٹری ٹینشن آپس میں بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں اور ایک ویج کریٹ ہو جائے گی بٹوین دا سولین گورنمنٹ اور آرمی۔ اور پاکستان میں یہ ایلیگیشن رہی ہے کہ آرمی ہمیشہ ٹیک اوور کر لیتی ہے یا بیہائنڈ دا سین مینیور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جنرل باجوہ جب آئے، ان کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا ہی اسی لیے گیا کہ عمران خان کے دھرنے کے وقت یہ کور 10 کے کمانڈر تھے، یعنی کہ کمانڈر 10 کور راولپنڈی، جس کے ساتھ ہی بالکل جو ہے وہ 111 بریگیڈ بھی ایکٹ کرتی ہے۔ تو ان کا یہ رائے تھی ان کی کہ سولین گورنمنٹ کو چلنے دینا چاہیے اور اس میں فڈل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ پریویل کیا میٹنگ میں، اور ظاہر ہے فوج نے حکومت وقت کو سپورٹ کیا بجائے دھرنے کے، جس کی وجہ سے عمران خان نواز شریف کو ہلا بھی نہیں سکے اپنی جگہ سے۔ اور جو کچھ مظاہرین PTV بلڈنگ والے میں ہوا ہے اس میں بھی پولیس نے بڑا ایکٹ کیا زوردار طریقے سے اور لوگوں کو روک دیا۔ تو اس سے نیشنل ہارمنی ڈیولپ ہوئی اور سلسلہ آگے چلتا رہا اور ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کو اس سے تقویت ملی۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ آج کے زمانے میں فوج جو ہے وہ نہ تو کرنا چاہتی ہے اور نہ انٹرفیئر کر سکتی ہے سولین افیئرز میں، اور جس کے اچھے اثرات رہے۔ اور نواز شریف جب چھوڑا، جس کو وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، وہ ظاہر پاناما لیک اور کورٹ میں کے ذریعے ان کو فارغ کیا گیا۔ اور اس وقت جو جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آئی، وہ یہ تھی کہ ہم سولین گورنمنٹ جو بھی ہوگی حکومت وقت اس کے ساتھ اور قانون کے اور آئین کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے، اور دے کین کال اس ان دی ایڈ آف لا۔ اور ظاہر ہے اگر کورٹ بلائے فوج کو تو وہ اس وقت وہ نواز شریف کے اگینسٹ فوج نے ایکٹ کر سکتی تھی، اینڈ دیٹ واز دا بلورک، جس کی وجہ سے وہ GT روڈ کے راستے لاہور چلے بھی گئے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا ہے ریجیکٹڈ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کراچی میں جو پولیس کے IG تھے، ظاہر ہے وہ اس کے پروونشل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ PDM کا حصہ تھی، اور اسی وجہ سے چیف منسٹر کی انسٹرکشنز کی وجہ سے IG سندھ FIR کاٹنے پہ ریلکٹنٹ تھے۔ یہ IG کون ہے؟ یہ IG وہ ہیں جن کو نامزد کرانے کے لیے بڑی تگ و دو کی، 2 IG ان سے پہلے ریموو کرائے گئے، جن کے بارے میں ایک آ جاتا تھا کہ وہ فیڈریشن کے زیادہ کلوز ہیں، اور انہیں اپوائنٹ کروایا گیا۔ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو یہ رومرز آئیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ ان کے خلاف جو کیس جو اومنی گروپ کا چل رہا تھا اس میں ہی واز ون آف دا پرنسپل وٹنس، اور اس میں انہوں نے فیور کیا ہے، جس کی وجہ سے ڈیزائرڈ رزلٹ آصف علی زرداری کو ملے، اور کورٹ جو ہے ان کو
کنوکٹ نہیں کر سکی اور معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک ڈیفیوز ہوا، اور اس لیے یہ فیوریبل تھے، اور ظاہر ہے کیونکہ فیوریبل تھے اور اب آئی جی ہیں تو وہ بات بھی انہیں کی مانیں گے۔ اب جب اس کے بعد ان پہ پریشرائز کر کے کچھ آفیسرز نے، ینگ زیلیٹ آفیسرز نے ان سے یہ ایف آئی آر کروائی، وچ واز اے رانگ ایکٹ، اور اس رانگ ایکٹ کو پنش کرنے کے لیے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، انہیں برخاست کیا گیا ہے اور وغیرہ وغیرہ، جو کہ آئی ایس پی آر نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بتایا بھی۔ لیکن ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کیا ہے بٹ اٹس ناٹ انف۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ٹاپ سے مینیور ہو رہا تھا، اور پھر آ جا کے تان ٹوٹے گی جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ، کیونکہ آئی ایس آئی ان کے انڈر، اور رینجرز جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں، اور ان کو رپورٹ کرتے ہیں۔ صوبوں میں جو آرمڈ فورسز ہیں، جو آرمڈ فورس ہے صوبے کے اندر، جو سولین حکومت کے انڈر کام کرتی ہے ہائیسٹ لیول کی، وہ رینجرز ہیں، فوج ہوتی ہے وہ۔ تو یہ بالکل اس کے الٹ ہے، یہ ایک ویج کریٹ کرنے کی کوشش ہے بٹوین سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، اور یہی ہم نے آپ کو پہلے وی لاگ میں بھی بتایا تھا کہ اسی ویج کو آگے بڑھا کے کچھ انٹرسٹ اپنے حاصل کرنے کے لوگ کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، پاکستان کو سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر بہت سے لیکچر بھی ملے اور بہت سے سیمینار یہاں پہ ہوتے رہے، اور اب جب کہ ڈیموکریسی چل رہی ہے تو ظاہر ہے ملٹری کو بلیم کرنے کے لیے کوئی بڑی چیز سامنے نہیں رہ جاتی، تو اس کے لیے کچھ ایونٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے فیوریبل ہو سکتے ہیں۔ یہ اٹ واز اے بولٹ فرام دا بلو، ایک یہ خوش قسمتی تھی پی ڈی ایم کی کہ ان کو یہ ملا، اور ہم نے پہلے بھی بتایا اپنے وی لاگ میں کہ کس طرح سعودی ایمبیسڈر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں ملے اور پی ڈی ایم کے ارکان سے ملتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ناراض ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو فٹ ورک کر کے دوسری طرف جا رہا ہے وہ کمپلیٹ کرے، اور سعودی ڈیزائرز کو وز انڈیا آگے پروسیڈ نہ کیا جائے۔ اس پہ جلتی پہ تیل کا کام ایک اور ایونٹ نے بھی کیا ہے، جو شنگھائی کانفرنس ورچوئل رشیا کے ساتھ ہوئی ہے، ورچوئل ہوئی ہے، ڈفرینٹ جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں انہوں نے خطاب کیا ہے، اور اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ترکی کے طیب اردگان اور پاکستان کے عمران خان نے جو خطاب کیا وہ نہ صرف ملتا جلتا تھا بلکہ ایرانی حکومت کی طرف سے بھی جو کہا گیا وہ بھی ملتا جلتا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں موجود بھی ہیں، اور ولیڈیمیر پوٹن جو کہ صدر ہیں رشیا کے، انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں ان باتوں سے جو کہ عمران خان نے اور انہوں نے کہ میں ان سے آئی فلی انڈورس دیم۔ تو یہ وہ پیرلل بلاک ہے جو شنگھائی کانفرنس یا شنگھائی ایکارڈ کے تحت آگے چل رہا ہے۔ یوریشیا جسے کہتے ہیں، اس وقت تو چائنا کی کوشش یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو بروکر پیس، کیونکہ چائنا کے اپنے مسائل ہیں، انہوں نے ترقی کرنی ہے، انٹرنل مسائل ہیں ان کے۔ چائنا کا جو رورل چائنا ہے وہ اس میں ابھی تک غربت ہے، وہ ترقی دیے بغیر، صرف جو کوسٹ لائن پہ سٹیز ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں چائنا کی زیادہ، اور چائنا کو ابھی 10-20 سال اور چاہیے انٹرنلی اپنے آپ کو اور سٹیبل کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی پہ کیچ اپ کرنے کے لیے، اس لیے وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ جبکہ رشیا میں جو ہے وہ بھی لڑنا نہیں چاہتے، بٹ ٹیریٹری کنسیڈ کرنا وہ بالکل نہیں اس بات کو چھوڑ رہے۔ سیریا میں انہوں نے جو کیا، یا پھر کرائمیا میں، بلیک سی میں جو انہوں نے کیا، وہ بڑا ایویڈنٹ ہے ہمارے سامنے۔ ایون ترکی کے ساتھ دیور ڈیگر ڈرون، ترکی نے طیارہ گرایا تھا، حالانکہ دونوں ایک ہی سائڈ پہ تھے۔ تو یہ وہ انٹینس قسم کی ٹگ آف وار ہے انٹرنیشنل، جس کے اثرات ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے چند سربراہان صرف اپنے فائدے کے لیے، صرف اپنے مفاد کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فوج کو نہیں بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان کو۔ تو یہ ایک سیریس معاملہ ہے، لیکن دیکھیں اگلے چند روز میں اس میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو مزید اس کی کچھ اور چیزیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے وی لاگ دیکھتے رہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔